شان میں اس طرح سے جو ہے جو گستاخی کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا تفسیر صاحب بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ سب سے پہلے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد سبھی حضرات اور سبھی مومنین کو پیش کرتا ہوں، اور کہنا یہ ہے کہ جو یہ چینل جو میڈیا والے کچھ ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو علماء کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کبھی کسی عالم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کبھی کسی کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھیے علماء کرام کوئی کسی کے بکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، ان کو جو بھی انوائٹ کرے گا، جو بلائے گا تو وہ اس میں شرکت کریں گے، اس میں علماء کی غلطی نہیں ہے، اور بلکہ علماء تو ہر پروگرام میں جانا ہی چاہیے۔ لیکن جو اس طریقے کے خبریں پھیلاتے ہیں اور علماء کرام کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، ایسے چینلوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی عالم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ آج کسی کے لیے کر رہے ہیں، کل کسی کے لیے کر رہے ہیں، انہیں کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں عالم کا کام یہ ہے کہ ہر پروگرام میں جو بھی خلوص دل کے ساتھ بلائے گا وہ اس میں پہنچیں گے، اور وہاں جا کے بھئی نکاح ہو، چاہے مجلس ہو، محفل ہو، سب میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ بغیر عالم کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چینل کے اوپر جو ہے وہ علماء کی توہین کری جا رہی ہے۔ خاص طور سے ایک چینل ہے یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر باقاعدہ طریقے سے علماء کرام، دیکھیے کوئی بھی چینل ہو اس کا چاہیے ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو آپس میں اختلاف ہو۔ ایک شادی میں لوگ گئے تو علماء کرام، بہت سے علماء گئے تھے شادی میں، بلایا گیا، چلے گئے، اب وہاں پہ باقاعدہ ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کو معافی مانگنا پڑ رہی، یہ غلط چیز ہے۔ دیکھیے علماء کرام ہمارے لیے جو ہے بہت بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں اور دین اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، شریعت کے لیے کام کرتے ہیں۔ بغیر عالم کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، چاہے نکاح ہو یا اور بھی کوئی کام ہو۔ وہ محفلوں میں گئے، جناب جو ہم نے سنا جناب آفاق باقری صاحب کی شادی میں کچھ علماء گئے تھے، اور جانے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک چینل ہے وہاں کے اوپر کیا نام صفدر رضوی جو ہیں، وہ مستقل طور پہ علماء کی توہین کرتے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی عالم کی، کبھی کسی عالم کی، کبھی کسی عالم کی۔ تو جہاں تک کہ آفاق باقری نے جو بھی اچھائیاں کی ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے، سینکڑوں غریبوں کی مدد کی، سینکڑوں شادیاں کرائیں، یتیموں کی مدد کی، تو ایک اچھائی چھوڑ کے آپ کسی کی برائی کی طرف لگ جائیں، یہ چیز غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذمت کے لائق ہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے جو ہے میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی کسی میں ہے تو بیٹھ کے اس سے بات چیت کریں اور مسئلے کا حل کیا جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے جو علماء کی توہین کریں۔ اب دیکھیے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی جو پوری دنیا کے اندر، آج دنیا نہیں بلکہ جہاں جائیں آپ، رہبر انقلاب کے ایک بیان نے ساری دنیا میں انقلاب پر پڑ گیا۔ ٹرمپ جیسا انسان آج جینے کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ مطلب جیا جائے، کیونکہ خامنئی صاحب نے کہہ دیا کہ تم اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو۔ ایرانیوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا، الحمدللہ اس انقلاب کو پھر سے دوسری مرتبہ جو ہے وہاں پر انقلاب آیا، اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی کی وجہ سے پھر سے الحمدللہ شیعت کا پرچم لہرایا، اور ساری دنیا کے اندر جو ہے اسلام اور شیعت اور علی والے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا نام اونچا ہوا۔ اور انہی علماء نے، انہی عالموں نے، انہی ذاکروں نے، انہی شاعروں نے جو ہے آج جو ہے ایران کے اندر پرچم اسلام حق بلند ہوا، اور اسرائیل اور امریکہ ایسے لعنتی ملک جو تھے آج جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، دنیا ان پر لعنت کر رہی ہے۔ کہ اگر عالم نہ ہوتے، آیت اللہ خامنئی عالم نہ ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ آج ایک عالم نے، جس طرح آیت اللہ خمینی نے پرچم اسلام بلند کیا تھا، ساری دنیا میں جو لوگ جو ہے انقلاب پھیلا، اور اسی طرح سے آیت اللہ خامنئی نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی کی وجہ سے دین اسلام پھیلتا بھی ہے، عالمی کی وجہ سے انقلاب بھی آتا ہے، اور عالمی جو ہے دین کی اور شریعت کی باتیں کر کے اسلام کے بارے بتاتا ہے۔ اس لیے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور جمہوریہ اسلامی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کے اوپر جو ہے پھر سے انقلاب آیا، اور الحمدللہ وہاں کی عوام سمجھ گئی کہ ہمیں رہبر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ آج علماء کے اماموں کی وجہ سے، چاہے وہ آیت اللہ خامنئی ہو، چاہے آیت اللہ سستانی ہو، ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، اور ہم یہی کہیں گے سوشل میڈیا والوں سے کم علماء کا احترام ہونا چاہیے۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے ساری دنیا میں۔ وہیں لکھنؤ میں بھی جو ہے وہ جلوس مسرت نکالا گیا، اور لوگوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ کیا پیغام اس حوالے سے اگر ہم دینا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آج تیسرے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس موقع پہ ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین السلام نہ ہوتے تو دین اسلام نہ ہوتا۔ اسلام کی بقا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت کا نام ہے کہ دنیا میں ہر انسان حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے خدا کو نہ مانے، وہ چاہے رسول اللہ کو نہ مانے، چاہے نبیوں کو نہ مانے، مگر پتہ نہیں کیا معجزہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام میں کہ ہر انسان جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت بے انتہا کرتا ہے۔ آج انہی کی آمد ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے آنے سے ساری دنیا میں نور ہی نور پھیلا، اور اتحاد کا بھی مرکز امام حسین علیہ السلام ہے، محبت کا بھی مرکز امام حسین علیہ السلام ہے، اور عبادتوں کو پھیلانے والے، عبادتوں کو بچانے والے کا نام بھی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا تعلق نہ سنیوں سے ہے، نہ شیعوں سے ہے، نہ عیسائیوں سے ہے، نہ یہودیوں سے ہے، بلکہ جو بھی انسان ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور ساری دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، اور امام حسین علیہ السلام سے محبت ہی نہیں بلکہ امام حسین کو ملتا بھی ہے، امام حسین کے نام سے ملتا بھی ہے۔ آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی قوم سے پوچھیں تو کم سے کم اسلام کی ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ امام حسن کے بھائی تھے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ اس لیے آج ان کی آمد ہے، اور ساری دنیا میں جشن منائے جا رہے ہیں، لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور خدا بند عالم امام حسین علیہ السلام صدقے میں دنیا کے اندر جو ہے اتحاد قائم رہے، دنیا میں محبت قائم رہے، اور کم سے کم جمہوریہ اسلامی ایران جو ایک ملک دنیا میں ایسا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے مکمل محبت کرتا ہے، اور کسی بھی ظالم طاقت کے سامنے نہ سر جھکایا تھا نہ جھکایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے نہ کبھی جھکتے ہیں اور نہ کبھی رکتے ہیں۔ آج دنیا جو ہے گھبرائی بھی ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں سے، محبت کرنے والے سے۔ انہی میں ایک شاخ ہیں حضرت آیت اللہ خامنائی، جو کہ رہبر انقلاب ہیں۔ ٹرمپ جیسا پاگل انسان جو وہ بھی آج جو ہے ڈرتا ہے تو آیت اللہ خامنائی سے ڈرتا ہے، آج ڈرتا ہے تو ایران سے ڈرتا ہے۔ ایران میں کس کی حکومت ہے کہ وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، اور امام حسین سے محبت کرنے والوں کی حکومت ہے۔ آج ان کی ولادت کی تاریخ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم عالم اسلام کو، ملت مسلمہ کو اور تمام انسانیت کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیا میں امن قائم رہے، محبت قائم رہے، لوگ مل جل کے رہیں، اور اتحاد کا بہترین مرکز کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ بہت شکریہ۔ اگر ایک سوال، دیکھیے میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ سب لوگ نہیں کرتے ہیں، نہ میڈیا میں سب جگہ ہوتا ہے۔ ایک ہی شخص ہے جس کا نام صفدر رضوی ہے کہ جو ہمیشہ جو ہے علماء کا مخالف، علماء کی مذمت کرنا، علماء کی مخالفت کرنا۔ جبکہ آپ دیکھیں جب تک کہ آپ کچھ چیز دیکھیں نا اس وقت تک آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ پر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک شادی ہوئی تھی دلی میں یا بریلی میں، میرٹھ کے اندر، وہاں کچھ علماء کرام پہنچ گئے تھے۔ ظاہر ہے علماء کو آپ بلائیے، ان کو تو معلوم نہیں کہ اب یہ جانتے ہیں کہ بھائی شادی ہے اور آپ ایک شیعہ ہیں، مومن ہیں، پہنچ جائیں تو اس میں علماء کی غلطی نہیں ہے۔ آپ علماء کو ہائی لائٹ کریں کہ علماء وہاں شادی میں پہنچ گئے، کیا نام، آفاق باقری کی بیٹی کی شادی تھی، وہ پہنچ گئے، علماء ان کو نہیں معلوم ہو سکتا ہے، ظاہر ہے 9 سال 10 سال پرانا واقعہ ہے، اور وہ علماء وہاں پہنچ گئے، وہاں پہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور اس نے جو ہے باقاعدہ بھوپو لگا کے اتنی مطلب ہے کہ مخالفت، علماء کی توہین کی، علماء کو مطلب برا بھلا کہا۔ اس میں علماء سے کیا، بھائی مومنین بھی تو وہاں گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ سارا ٹارگیٹ جو ہے آج سے نہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ کوئی ایجنسی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس کام کے لیے کہ شیعہ علماء کے پیچھے پڑ جاؤ، انہی کی مخالفت کرو، انہی کی مذمت کرو۔ لکھنؤ کا کوئی بھی عالم نہیں بچا ہے جس کی اس نے مخالفت اور مذمت نہیں کی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے چینلوں کو بند کرنا چاہیے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ عالم جو ہے اگر کوئی بلاتا ہے تو کوئی تحقیق تھوڑی کرنے جائے گا کہ وہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، کیا کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ پہلے اس کو تحقیق کرنا چاہیے،
ایسے عالم کو پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ اب علماء کی بھی خطا کیا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے کہ میں نے غلطی کر دی، میں چلا گیا۔ ارے کیوں غلطی کا ہے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ آپ شادی کرنے گئے تھے، ہاں شادی میں کوئی ایسا تو نہیں تھا خدا نہ کرے ناچ ہو رہا تھا یا گانے ہو رہے تھے، وہاں نکاح ہوا، سب نے کھانا کھایا چلے آئے۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے چینلوں کو بند کرنا چاہیے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج جو ہے دنیا شیعوں کی مخالف ہے، مسلمانوں کی مخالف ہے، علماء کی مخالف ہے، تو یہ ایجنسیاں باہر کی جو ہے یہودی اور عیسائی ایجنسیاں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں کہ اپنی قوم میں سے ایک ایسے آدمی کو لے آؤ کہ جو عالموں کی مخالفت کرے۔ اور جہاں تک کہ آفاق باقری صاحب کو ظاہر ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا ہوں، مگر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چلے گئے علماء تو انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیا، وہ شادی میں گئے تھے، نکاح ہوا، نکاح پڑھنے والے نے بھی غلط کام نہیں کیا، مگر یہ کہ یہ کہنا کہ آج ان کی بات ہے کل آپ ہم کو برا کہیں، کل وہ آپ کلب جواد صاحب کو برا کہتے ہیں، آپ آغروی صاحب کو برا کہتے ہیں، آپ جو ہے اطہر صاحب کو برا کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آپ کہاں تک کرتے رہیں گے، اور آپ کے چینل دیکھتا ہی کون ہے؟ سوال یہ سوائے چند لوگوں کے علاوہ اس کو بھی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ میں اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ سلسلہ بند کریں، اور اگر بند نہیں کیا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔